السلام علیکم ناظرین کرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحیم عباسی صاحب موجود ہوں گے۔ آج یہ صدر ہاؤس میں گئے ہیں اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے ان کو ایک انویٹیشن دیا ہے۔ چیئرمین ہیں ہدایت اللہ صاحب وہ، اور عبدالرحیم عباسی صاحب ہیں، اور ان کی قیادت میں وہ وفد گیا ہے اور صدر پاکستان نے ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے۔ تو عبدالرحیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آئے یہ جو نشست ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے، اور علماء کا جو کردار ہے، پشاور واقعہ جو ہوا ہے، اور دیگر جو ہمارا مساجد اور ممبر اور محراب کا جو تعلق ہے اور جو مطلب کردار ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، اور جو لوگ اٹیک کرنے والے ہیں، خودکش ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو جنت کا ٹکٹ ملا ہے۔ تو جنت کے ٹکٹ والے جو ہیں وہ تو لوگوں کو مار رہے ہیں، انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص کر مار رہے ہیں، اور وہ تو خیر شہید ہو رہے ہیں لوگ اپنی ڈیوٹیوں پہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ سردار صاحب، یہ بڑا انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس پر صدر پاکستان سے آج تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ علماء مشائخ جو ہے پورے ملک سے تمام جماعتوں کے بھی موجود تھے۔ سماجی تنظیم راڈو، تحفظ حقوق علماء اوقاف پنجاب اور دیگر مشائخ ہیں، ان نے بھرپور قسم کی نمائندگی جو ہے قاری ہدایت اللہ میرانی صاحب کی قیادت میں جو ہے وہاں پر کی ہے۔ سے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ دہشت گردی اور جنت کا ٹکٹ یہ غیر مسلموں کی ایک سازش ہے جو ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں، جس کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے متحد ہونا پڑے گا، قوم کو یکجان ہونا پڑے گا، اور اس دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی قوم جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اب بھی کھڑی ہوگی تو تب بھی یہ کام جو ہے وہ چل سکے گا۔ یہ میری اور آپ کی بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلائے اور قوم کو بیدار کرے، اور ان دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے ان کا مقابلہ کرے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ کفار کی یا غیر مسلم کی یا اغیار کی یہ سازش ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس سازش کا شکار جو ہیں وہ مسلم ہی ہوتے ہیں، مسلمس میں سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور پھر خودکش ہوتے ہیں، اور دیگر بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آج کا جو واقعہ پشاور والا ہوا ہے اس کے اندر تو ایک مسلم تھا بندہ، اور آپ یہ کہیں کہ اس میں اغیار اور غیر مسلم سازش کیسے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کیسے ان کی ذہنیت جو ہے ان کا پریپیئر کیسے کرتے ہیں، اور پھر ان کی ذہنیت سازی کیسے کرتے ہیں کہ یہ ایک دم اس چیز پہ قائل ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پہ تل آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے جو ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ خودکش بمبار جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مختلف طریقوں سے دشمن جو ہے ہم پر وار کرنا چاہتا ہے، ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور اس کی سرحدوں کے ذریعے جو ہے وہ ایسی عناصر کو داخل کر رہا ہے جو آ کر یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور پھر اسلام کو وہ ایک لیبل دینا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہر دور میں امن سکھاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بے نقاب ہو جائیں گی۔ غیر ملکی ایجنسیاں یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے سیکورٹی ادارے ان تک پہنچیں گے اور انہیں کیف و کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، آج آپ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی انویٹیشن دیا، اس انویٹیشن پہ آپ گئے اور وہاں پہ آپ کی نشست ہوئی، تو کیا خیالات تھے، کیا جذبات تھے صدر مملکت کے اور آپ کی اور صدر مملکت کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بیسیکلی کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ علماء مشائخ جو ہے اور سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ ایک کردار ادا کریں، ایک رول، اور مسجد و محراب سے جو ہے نا آواز اٹھے۔ مسجد رحمت العالمین جو ہے F84 میں جو ان نے جو مسجد سے مسجد تک نیٹ ورک شروع کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے، اور خدمت کا جو مسجد کے ذریعے اثر روح جو ہے وہ پھونکی ہے، اس میں بڑا تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر ساری مساجد کے ائمہ خطبہ اس طرح سے امن اخوت کا درس دیں اور مسجد جو ہے ہماری مجبوری بن جائے، مسجد دینے والی بن جائے، تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ملک میں جو ہے سماجی انقلاب آ سکتا ہے۔ تو صدر مملکت نے بھی یہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ملک کی مساجد وہ اس طریقے سے عوام کی خدمت کریں، لوگ وہاں جائیں۔ رحمت العالمین مسجد کے جو محتمم ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، ان نے مسجد کے اندر ایک جو ہے میڈیکل سٹور بھی قائم کیا ہے، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بٹھائی ہے کہ وہ آ کر جو ہے لوگ ان سے علاج کروائیں، اور آن لائن بھی اپنے علاج کی سہولت ان نے وہاں پر دی ہے، اور سامان آپ دیکھیں وہاں پر لوگ کس طرح لا رہے ہیں۔ اگر ہر مسجد جو ہے یہ کردار ادا کرے، مسجد نبوی والی تعلیمات
تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں پر بھی قابو پائیں گے اور ہماری جو مسائل ہیں وہ بھی مسجد کے ذریعے سے حل ہوں گے۔ مسجد سے مسجد تک کا یہ منصوبہ جو ہے میں تمام ائمہ خطبہ سے اپیل کروں گا اور نمازیوں سے اپیل کروں گا اور مسجد کی کمیٹیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی اپنی مسجد میں اس پروگرام کو وہ جاری کریں، شروع کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کئی ہزار مسجد جو ہے وہ برکو کے ایریے میں ہوگی، اسلام آباد میں ہوں گی۔ اگر ہر مسجد محلہ سطح پہ یہ کام شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل مسجدوں کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جی جو مساجد ہیں وہ ہمارا ممبر و محراب جو ہے وہاں سے وہ واضح نصیحت نہیں ہے جو ہونی چاہیے بیسکلی، اور خاص کر جو فرقہ واریت کی جو ایک فضا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس دلدل کے اندر ہم پچھلے کئی سالوں سے 75 سالوں سے ہم پاکستان جو ہے وہ خاص کر فرقہ واریت کا شکار ہے، اور مسجد جو ممبر و محراب کی جو صدا ہے اور جو مسجد کا جو بیسکلی جو تعلق ہے مسلمان کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ نکاح جو ہیں وہ پڑھے جائیں، وہاں پہ محافل ایسی ہوں جہاں وہاں سے ایک تربیت گاہ ایک بنے اور لوگ وہاں سے مطلب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہو کے اور سمجھ بوجھ لے کے اور دین اور اسلام کو باضابطہ طور پر سمجھیں اور وہاں سے نکلیں، لیکن یہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو کوشش ہے مسجد رحمت اللہ العالمین کی یہ تو بڑی زبردست ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب یا یہ لوگ یہ اہداف جو ہے یہ مکمل کر لیں گے؟ انشاءاللہ العزیز قوم جو ہے وہ سمجھ چکی ہے اور قوم کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس حقیقت کی طرف آنا پڑے گا۔ اور ابھی زیادہ ایک ٹرینڈ یہ چل رہا تھا کہ مسجد جو ہے ہمیشہ مقروض رہتی ہے اور مسجد میں اعلانات ہوتے ہیں اور مولوی اور وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے ائمہ خطبہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب نے ایک ایسا ٹرینڈ دیا ہے، ایک ایسا مشن دیا ہے۔ میں کل اسے دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر علماء مشائخ کے ساتھ گیا ہوں، دیکھا ہے، اور وہی پیغام لے کر ہم صدر پاکستان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں، بالخصوص محکمہ اوقاف کی مساجد اور سرکاری جتنی بھی مساجد ہیں، ایوان صدر کی مسجد ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی ہے، وابطہ کی مساجد ہیں، پولیس کی مساجد ہیں، ان سے اس کام کو خدمت کے کام کو شروع کیا جائے تاکہ یہ دوسروں کے لیے تقلید بن سکے، ہر محلے کی مسجد میں یہ کام شروع ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محلے کی سطح پہ جب یہ کام شروع ہوگا تو ایک سماجی انقلاب آئے گا جس کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے۔ میڈیا کے حضرات بھی اس میں کردار ادا کریں اور سماجی لوگ بھی، تاجران، وکلاء، سب اگر اس طرف آ جائیں تو سردار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی انقلاب آئے گا، اور مسجد جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو تمام مسائل جو ہے اس کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی، مذہبی لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی جو ہے اس طرف ان کا کام تھا، وہ بھی بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اسی طرح بعض دینی حلقے مساجد کی طرف وہ اپنے آپ کو اس کام کی طرف بلا رہے تھے لیکن لوگ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن مسجد رحمت اللہ العالمین نے جس حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ چاروں صوبوں میں یہ جو ہے نیٹ ورک جو ہے پھیل جائے گا۔ محکمہ اوقاف کی تنظیم تحفظ حقوق علماء اوقاف بھی اس میں کردار ادا کرے گی، اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، مشائخ کی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ جتنے بھی سماجی تنظیمیں ہیں، راڈو ہے، اخوت ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں، وہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گی۔ عوام الناس بھی اس میں کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آزاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے اب عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔